بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ۔ حضرت حقیقت صبر کے اوپر مجلس کی آج ہماری 82 یا 81 شاید نشست ہے۔ چونکہ حضرت کی 100 سال پرانی چیزیں ہیں اور جدید چیزیں بھی سامنے شامل حال ہو گئی ہیں، تو ان سب کی تشریح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اسی انداز میں جدید انداز میں پیش کیا جائے۔ کچھ تسہیل بھی ہو جاتی ہے، حضرت کے الفاظ میں عربی فارسی بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا آسان انداز میں پیش کریں۔ ان چیزوں کی چل رہی ہے حضرت کی کہ شروع تو کیا تھا کہ یہ دنیا امتحان ہے، امتحان گاہ ہے، اور امتحان کس قسم کے لیے جائیں گے، تو اس میں وہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اور شریعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوامر کو دل و جان سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس کو اپنا زندگی کا مشن بنا لینا، یہ اصل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت دین اور دین کے لیے سکھا کے گئے ہیں۔ پھر اس میں حضرت نے امت کے 3 طبقوں کا ذکر کیا جو مؤثر ہیں عوامت الناس کے اوپر، جن کا اثر رسوخ ہوتا ہے۔ ایک تو مالداروں کا طبقے کو حضرت نے ذکر کیا، اس میں یہ ساری باتیں آ گئیں کہ وہ الحاد کی طرف مائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت پہ وہ عمل کرے جس کی نہ بیوی ہو نہ بچے ہو، اس طرح کی جہاں اس کے لیے آسان ہوتے وہ کرتے ہیں، ورنہ باقی کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تفریط والے لوگ ہیں۔ دوسرا طبقہ درویشوں کا حضرت فرما رہے تھے، خاص طور پہ ہمارے جو اکابرین کی پرانی خانقاہیں ہیں اور جو سارے اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہوں نے بڑی خدمت کی، اس میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پھر متوسلین کو بڑے مقامات دیے۔ تو یہ لوگ اس میں ان کو وہ کرتے ہیں کہ یہ طبقہ پھر انہی کے لیے بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اپنی رسم و رواج اور اپنی چیزوں کو وہ شریعت میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ طبقہ پھر درویشوں کا جو خاص طور پہ مزاروں پہ مجاور ہوتے ہیں، تو یہ بدعات کی طرف مائل ہیں۔ وہ چیزیں داخل کرتا ہے کہ جس کے شریعت نے حکم نہیں دیا، تو اس کو وہ اپنے معاملات میں حالات میں وہ داخل کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ مولویوں کا، مولانا کا، علماء کا، چونکہ حضرت مجدد تھے، ان ساری چیزوں کی نشاندہی فرما کے گئے ہیں، عقائد کی بھی، عبادات کی بھی، معاملات کی بھی، معاشرت کی بھی اور اخلاقیات کی بھی۔ تو سارے طبقوں کے انہوں نے خوب بغیر کسی خوف اور خدشے کے اظہار کیا ہے۔ اظہار حق حضرت فرماتے ہیں رضا حق کے لیے ہوتا ہے، کسی کو بے پڑھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، عمل کرنے کے لیے، تاکہ عملی زندگی سامنے آ جائے۔ تو مولویوں کا طبقہ شان و شوکت اور نام و نمود کے لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ جو ہے اس کے لیے جلسے اور اس کے لیے بڑی عالیشان بلڈنگیں اور اس کے لیے سندیں اور اس کے لیے ساری تگ و دو ہوتی ہے،
بجوز شہرت اور نام سے کچھ مقصود نہیں ہوتا. یہ حضرت کی عبارت ہے 78 نمبر صفحہ PDF فائل میں. پھر جلسوں میں رقمیں ایسی صرف ہوتی ہے جو جلسے کے لیے مخصوص نہیں ہوتی. لوگوں نے تو نہ معلوم کیا سمجھ کر چندہ دیا تھا، اور یہاں وہ رقمیں جلسے کے انتظامات میں صرف ہوتی ہیں. بلڈنگ بھی آج کل تو ڈبل سٹوری سے بڑھ کے 6 سٹوریز بلڈنگ ہوتی جا رہی ہیں. اور حضرت نے کچھ کانپور کے اپنے زمانے کے مدرسوں کیا تھا کہ بچوں کو گھیر گھار کے پکڑ کے لاتے ہیں، اور یہی چیز عام لڑائی ہوتی ہے داخلے کے وقت کہ تم نے میرے بچوں کو کیوں روکا. تو وہ مقصود حق والی بات نہ رہی. شان و شوکت بجوز شہرت اور نام کے اس سے کچھ مقصود نہیں ہے. پھر اب تو اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ بلٹ پروف گاڑیاں اور گارڈز اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنا ایک وتیرہ بنا لی ہے کہ یہ جو ہے، تو اس سے کافی عوام میں بدظنی پھیلتی ہے، اور وہ اہل دین کی دلوں میں قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے. آگے حضرت اب صوفیاء کی یہ ستم یہ ہے کہ صوفیاء نے بھی جن کا مشرف اپنے کو مٹانا اور گمنام کرنا ہے، نام و نمود کی بعض صورتیں نکالی ہیں. چنانچہ ہر سال جا بجا عرس ہوتے ہیں جن میں 4 طرف سے مدعیان تصوف کا ہجوم ہوتا ہے کہ لوگ جان لیں کہ عرس میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں یہ سب صوفی ہیں. پھر قوالی میں حال اور وجہ ہے. وجہ سے تو اچھی طرح اپنے تصور کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر بھی کچھ ہے. صاحب و حقیقی صوفی کبھی ان صورتوں کو پسند نہیں کر سکتا. علماء کے فتوے سے بھی قطع نظر کر لی جائے، وہ یہ عرس وغیرہ اسباب شہرت ہونے کی وجہ سے خود طریقے کے بھی خلاف ہیں. اب وہ اپنے کابرین کا کہہ رہے ہیں. رشید احمد گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب جیسے بے نفس کہاں ہیں جو شہرت اور نام سے بھاگتے تھے، اپنے کو مٹانا چاہتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کا لباس ایسا موٹا چھوٹا ہوتا تھا کہ صورت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی بڑے عالم یا شیخ ہیں، مگر نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک بین باشی. اگر اہل ولی کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے تو تم ٹھیک دیکھنے والے ہو تو دیکھ لو گے وہ کتنا ہی اپنے کو چھپاتے، بھلا کیوں چھپ سکتے تھے. پہچاننے والے پہچان ہی لیتے تھے. تو پھر آپ نے اس کا انتظام فرمایا کہ جب کہیں سفر میں جاتے ساتھیوں کو نام ظاہر کرنے سے منع فرما دیتے کہ میرا نام کسی کو نہ بتلانا. اگر کوئی مولانا ہی سے پوچھتا کہ جناب کا نام کیا ہے تو فرماتے حافظ خورشید حسن. یہ مولانا کا تاریخ نام تھا، اس لیے کذب بھی نہ تھا. پیدائش کے وقت جو وہ عدد نکالتے ہیں تو اس سے وہ خورشید حسن ان کا بنتا تھا علم العادات سے ہی. اور سائل کو بھی پتہ نہ چلتا کیونکہ یہ نام مشہور نہ تھا. لوگوں میں مشہور نام مولانا محمد قاسم ہی تھا. خورشید حسن سن کر سائل یہ سمجھتے یہ کوئی اور شخص ہے، مولانا قاسم صاحب نہیں ہے. اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کا وطن کہاں ہے، فرماتے ہیں الہ آباد. بعض مخلصین کو شبہ ہوا کہ اس میں تو کذب ہو گیا تو مولانا سے عرض کیا کہ کیا حضرت آپ کا وطن الہ آباد کدھر سے ہو گیا؟ فرمایا کہ نانوتا بھی تو خدا تعالیٰ ہی کا آباد کیا ہوا ہے، تو وہ بھی الہ آباد ہی ہے. تو واقعتاً وہ بھی الہ آباد ہی. مولانا تھے بڑے ذہین،
بات بات سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں کہ جی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔